اپنے نبی کے مقام کو سمجھو، سندھی نہ بنو، محمدی بنو، پنجابی نہ بنو، محمدی بنو، پٹھان نہ بنو، محمدی بنو، بلوچ نہ بنو، محمدی بنو، غلام مصطفیٰ نظر آؤ، غلام رسول نظر آؤ کہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کچھ اپنی پہچان تو بناؤ۔ سندھی ٹوپیاں تم نے پہن لی کہ یہ ہماری پہچان ہے، سندھی ثقافت، کوئی مسئلہ نہیں، ٹوپی پہننا تو سنت ہے، اچھی بات ہے ٹوپی پہنتے ہو، اچھی بات ہے ٹوپی پہنتے ہو، محمدی بھی تو نظر آؤ، محمدی بھی تو نظر آؤ کہ میرے نبی، میرے رب کی نظر پڑے تو وہ خوش تو ہو، اور محشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے یا تو جانے سے انکار کر دینا جب در مصطفیٰ پر کیسے حاضری دیں گے مصطفیٰ کے در پر، کیسے حاضری دیں جب حسین کا کٹا ہوا سر پڑا ہوگا اور آل رسول کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، شہداء ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شہید کیے گئے، حسین کا سر اپنے ہاتھ میں ہوگا، عباس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، علی الاکبر کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسم خون و خون ہوگا، اور تم کھڑے ہو کے کہہ سکو گے یا رسول اللہ رشوت نہ لیتا تو بچے بھوکے مرتے تھے، یا رسول اللہ سست تھی اس لیے نماز نہ پڑھی، الیکشن لڑنا تھا اس لیے زکوٰۃ نہ دی، آنکھ نہیں کھلتی تھی اس لیے فجر کی نماز چھوٹ گئی، کہہ سکو گے؟ عادت پڑ گئی تھی اس لیے میں گالیاں دیتا تھا، میری عادت ہو گئی تھی گالیاں بکنے کی اس لیے میں گالیاں دیتا تھا، یا محمد مصطفیٰ کا سامنا کرنے سے انکار کر دینا، بھاگ جانا، اتنی طاقت ہے کہ اس دن بھاگ سکو، اور سامنا کہاں بھاگو گے، کدھر بھاگو گے؟ محسن سے نظریں ملانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کتے سے سبق نہیں لیتے ہو جو تمہارے گھر کا ہوتا ہے؟ روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور اذان پر تمہیں رب بلاتا تم تاش کھیلتے اٹھ کے نہیں جاتے ہو، ڈرامے دیکھتے تم اٹھ کے نہیں جاتے ہو، چائے پیتے یہ پولیس والے کو بلا لے بڑا افسر تو یہ سر کہتا ہوا بھاگتا ہے پولیس والا، کوئی پولیس والا حی علی الصلاۃ سنتا ہے اور نماز کو نہیں جاتا ہے، اس کی نظر میں ایس پہ خدا بنا ہے جو خود بے حیثیت ہے، گندے قطرے سے بنا ہے، پیشاب پخانے سے بھرا ہے، اور مٹی میں مٹی ہو کر نشان مٹ جائے گا، اس کے بلانے پر تو یس سر کر کے بھاگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جانا میرا بندہ، اے میں قربان جاؤں، عمر گزر گئی تبلیغ میں حیا کے لفظ سے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا میں حیا کا مطلب تو دیکھوں، جو لگا تھا حی علی الصلاۃ، بڑا چھوٹے کو بلاتا تو تکبر سے بلاتا ہے، تکبر نہ ہو تو حاکمیت سے بلاتا ہے، روب سے بلاتا ہے، سنا نہیں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ، سنو، یہ لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله۔ وہ بلاتا تو زمین کانپ اٹھتی، وہ بلاتا تو آسمان تھر تھرا اٹھتا، وہ بلاتا تو میرا وجود، میری ہڈیاں پگھل جاتی، پر چند سال پہلے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا مرحبا 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 مرحبا، آ جاؤ، بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، یہ لہجہ ہے حیا میں، یوں اللہ بلا رہا ہے، حیا آ جاؤ، مرحبا، میں تمہارے استقبال کے لیے ہوں،
حی علی الصلاۃ، یہ حی حلا ہے، حی حلا، حی حلا تو مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ، سائیں 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 نہیں کرتے ہو تم، سائیں 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 آؤ جی، سائیں سائیں آؤ جی، اور یہی کچھ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، آ جا میرا بندہ، آؤ نا، میں اور میرا رسول تیرے انتظار میں ہے، آ جا، اس کے بعد میں نہ آؤں تو مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ موسم کیوں نہ بدلیں، طوفان کیوں نہ آئیں، زلزلے کیوں نہ آئیں، ظالم کیوں نہ حکمران بنے، رشوت خور کیوں نہ طاقتور ہو، کہ اللہ کی پکار پر آنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی پکار پر اٹھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حیا آجا، حیا آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو مقصد پہ لاؤ، مقصد پہ لاؤ، مقصد پہ لاؤ، مقصد پر لاؤ، یہ بیکار نہ چلی جائے، یہ ایسی ضائع نہ ہو جائے، یہ ایسی پگھل نہ جائے، یا بڑھاپے میں افسوس ہو، ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو محمدی بنو، میں یہ کہہ رہا تھا، محمدی بنو، اپنے محبوب کی زندگی میں ڈھلو، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کے طریقے میں ڈھلو، اس کی اداؤں کو اپناؤ، اس کی بلندیاں۔ ادھر یہ سنا رہا ہوں کہ یہ دکھ درد دیکھا ہے کہ یتیمی کی زندگی گزاری ہے، ہم 8 سال کے بچے کے لیے کھلونے لا رہے ہیں، گاڑیاں لا رہے ہیں، جہاز لا رہے ہیں، اور میرا نبی 8 سال کی عمر میں مزدوری کر رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، غربت تھی، غربت تھی، غربت تھی، گزارا نہیں ہوتا تھا حضرت ابو طالب کا، بچے زیادہ تھے، مال تھوڑا تھا، اللہ کے نبی بھی غار سور کی طرف بکریاں چرانے جاتے تھے، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی شہنشاہی دے دی ہے کہ جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑا دی، اپنا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا دیا، مقام محمود سجا دیا، شفاعت کبریٰ کا وارث بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، نبیوں کا نبی بنایا، انسانوں کا نبی بنایا، جنات کا نبی بنایا، پہلوں کا نبی بنایا، پچھلوں کا نبی بنایا، لاڈ پیار سے کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا، کبھی حاشر کہا، کبھی عاقب کہا، کبھی فاتح کہا، کبھی خاتم کہا، کبھی ابو الماحی کہا، کبھی ابو القاسم کا نام دیا، کبھی طٰہٰ کا نام دیا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی شاہد بنایا، کبھی مبشر بنایا، کبھی نذیر بنایا، کبھی داعی الی اللہ بنایا، کبھی سراج منیر بنایا، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، اور کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیر کہہ رہا ہے۔ محمود نام رکھا، نذیر نام رکھا، بشیر نام رکھا، رؤوف نام رکھا، رحیم نام رکھا، عربی عربی عربی، ہاشمی، مزری، قرشی، تہامی، نطزاری، نزاری، حجازی، شافع، شافع، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر، یہ سارے نام اپنے محبوب کو دیے ہیں، یہ سارے نام اپنے حبیب کو دیے ہیں، اور اس سے عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ موجود کیا، اس کی ہر سنت کو زندہ کیا، اس کے حسب نسب کو زندہ کیا۔ محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پڑپوتا، عبد مناف، اب آگے لفظ کوئی نہیں ہے، کسی کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرا تیرا نبی ہے جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے علم میں ڈھلو، اس کے راستوں پہ چلو، اس کی زندگی اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں،
آپ قریب ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، اور سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ہمارے بھائی آئے، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ وہ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، چاہے بادشاہ بن جائے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ تو بڑا ہے نا، رتبہ چھوٹا ہے کوئی شک نہیں، رتبہ چھوٹا ہے لیکن رشتہ بڑا ہے نا، رشتہ بڑا ہے، دادا ہیں تو کہہ رہا میرا بچہ آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرا بچہ آ گیا، اور گلے لگایا اور ماتھا چوما، اور کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ پھر وہاں سے آگے سفر ہوا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، ایک بالشت، 1 فٹ سے بھی کم، 1 فٹ سے بھی کم، اتنا بھی میں اوپر گیا، شبرن 1 بالشت بھی یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے مٹ راکھ ہوں۔ آگے آپ جانو آپ کا رب جانے، اور آگے پھر میرا نبی گیا ہے، پھر آگے سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا ہے، اور وہ اسٹیشن ہے، اسٹیشن بن گیا، سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا۔ پھر اس کے بعد عرش آ گیا، پھر عرش بھی اسٹیشن بن گیا، پھر عرش کے اوپر نور کے پردے ہیں، لا محدود، لا تعداد، بے شمار 70,000 کا سے مراد 70,000 نہیں ہوتا، عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جیسے ہماری زبان میں 100 تمہیں 100 دفعہ سمجھایا کا مطلب ہے بہت دفعہ سمجھایا، تو اوپر 70,000 کا مطلب ہے بے شمار پردے اٹھتے گئے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، پیچھے سے سنو، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ یہ سب کچھ میرا اللہ بیان کر رہا ہے خود کہ میں نے بلایا، میں نے اپنا آپ دکھایا، تو جس کی آنکھ اللہ کو دیکھ لے، وہ بات تو میں نے مصلی کی تھی کہ مصلی پہ جنت نظر آئی اور دوزخ نظر آئی، جنت دوزخ تو چھوٹی شے ہے، جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے وہ آنکھ کیسی طاقتور ہوگی۔ میرے بھائیو یہ نبی جواب دیتے ہیں کہ انسان کیوں آیا اور اسے کس نے بنایا۔ میرے نبی کی خبر آئی قرآن کے ذریعے سے، واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے بنایا؟ من تراب، پھر کیا کیا؟ من نطفہ، پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا نطفة علقہ، ایک کیڑے کی شکل، پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقة مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیاں، پھر کیا کیا؟ فقصونا العظام لحما، اس پر یہ گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ الم نجعل له عینین، 2 آنکھیں، ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔ میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا، میں نے الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الیس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ جواب آیا مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے بنایا؟ ایسے جیسے بتایا مورس بقائی ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، فرانس کا گائنوکالوجسٹ تھا، اس نے یہ آیات پڑھی، جو حمل کا ماہر ڈاکٹر، اور کہ ہمارے اندر عورتیں ہوتی ہیں، یورپ میں مرد بھی ہوتے ہیں، اس نے یہ آیات پڑھی 18ویں سپارے کی، وہ کہنے لگا میں ایمان لایا کہ اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے،
یہ تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. قرآن اینڈ سائنس، بائبل اینڈ قرآن، یہ کتاب لکھی جس کو پڑھ کے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم آسمانی ہو. انسانی علم 1400 سال پہلے یہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. تو یہ جواب آیا کہ بنانے والا اللہ. اگلا جواب، کیوں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. تو اس کا جواب بھی آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مورو والو، تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی مان لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مورو والو، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو. ماننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانے، ہمیں تو پتہ نہیں کیسے مانے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مورو والوں کو بتاؤ، اگر اللہ کی ماننے کا دعویٰ ہے تو محمد مصطفیٰ کی مان کے دکھا دو. میرے محبوب کی مانو گے تو جیسے مجھے مان لیا، اس کی مانو گے تو مجھے مان لیا، اس کی مانو گے تو میری مان لی، اس کی مانو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اس کے نہیں مانو گے تو تمہیں سید قریشی ہونا اللہ کے دربار میں اونچا نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے. یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. اور تم کیسے بادشاہ لوگ ہو، ہمیں کہتے ہو یہ وہابی ہیں، یہ تو رسول کو ہی نہیں مانتے. تمہارے مور والے کہتے ہیں یہ تو سائیں رسول کو بھی نہیں مانتے. میں 1.25 گھنٹے سے کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اگر میں تمہیں رسول کے خلاف کرتا تو تمہیں نبی کی پیڑھی سناتا، تمہیں نبی کی تعریف کر کے بتاتا، جو تمہیں اس کے خلاف بھڑکاتا. میری اپنی داڑھی بھی نہ ہوتی، پگڑی بھی نہ ہوتی، میں گستاخ رسول بن کے دکھاتا. کیسے تم دیوانے ہو، ان پڑھ مولویوں کے پیچھے لگ کے اپنی دین دنیا خراب کر رہے ہو. اگر یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو کون ہے ماننے والا؟ تمہارے سندھ کے گوٹھوں میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا. انہیں کلمہ پڑھانے والے یہ لوگ، ان سے ڈنڈے کھانے والے یہ لوگ، اور جیب سے خرچ کر کے اپنی روٹیاں پکا کے خود کھانے والے، بستر اٹھانے والے یہ لوگ. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کون ہے؟ اگر یہ وہابی ہیں تو سنی کون ہے؟ بھائیو، عشق رسول کا ہی تو یہ سارا کام ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کو تو سکھاتے پھر رہے ہیں. جنید جمشید ناچنے والا تھا، آج ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتا ہے. اب بھی غیر ملک گیا ہوا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. تو کیا وہ گستاخ رسول بناتے، تو اسے اور نچاتے، اسے اور نچاتے، اسے اور پلاتے، اسے اور آگے دھکا دیتے. 6 سال میں اس کے پیچھے پھرا ہوں، 6 سال. وہ اندر ناچ رہا ہوتا تھا، میری گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی. جو وہ ناچ کے جس حال میں نکلتا تھا گاڑی میں بٹھا کے مسجد میں لے جاتے تھے. وہاں اس وقت تازہ کھانا کھلاتے، چائے پلاتے، آرام کراتے، سلاتے. فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ پڑا رہے. یوں کر کر آج وہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے. مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی وہ پگڑی باندھتا ہے. اگر یہ گستاخ رسول بنا ہے تو پھر عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ سنت کے طریقے کا پتہ، نہ محبوب کا عشق، نہ اس سے محبت. محبت تو اطاعت کو لاتا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غلامی ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پیچھے چلتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ نہ فرض زندہ، نہ سنتیں زندہ، نہ فرائض زندہ، نہ سنت زندہ، اور ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وہاں کا پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار لامہیں کر جانے باغ بہاراں ہو. یہ میری زبان ہے، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. منصور جائے چک اصولے جتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے روز نہ بننے. عاشق رسول دیکھنا ہے تو محرم ابھی آج 28 ہے. حسین کو دیکھو جو سولیوں پہ چڑھا ہے، جو نیزوں پہ چڑھا ہے.
جس کے معصوم بچے قطار وار ان کے سر نیزوں پہ چڑھے ہیں، آل رسول کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے باوجود نہ ظالم کے آگے جھکتے ہیں نہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس حال میں بھی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں اور اپنے عشق کو اپنے خون سے سچا کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کو عاشق کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے 10 دن یا حسین کرنے کے بعد شراب بھی وہی، جوا بھی وہی، ظلم بھی وہی، ستم بھی وہی۔ 12 دن یا رسول اللہ کرنے کے بعد ناپ تول کی کمی بھی وہی، جھوٹ بھی وہی، ظلم بھی وہی، ستم بھی وہی، گانا بھی وہی، سود بھی وہی، زنا بھی وہی۔ کیا دین ہے یا مذاق ہے؟ دین ہے یا مذاق ہے؟ اگر رسم و رواج سے دین ملتا، اگر رسم و رواج سے جنت ملتی تو پاگل تھا امام حسین نعوذ باللہ، نقل کفر نماشت جو بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا۔ آل رسول ہے، راجپوت نہیں، طارق جمیل کا خاندان نہیں ذبح ہو رہا۔ میں تو راجپوت ہوں، ہندو سے مسلمان ہوا ہے میرا بڑا، پتہ نہیں کون تھا 16-17 نسل پہلے، تم بھی ہندو سے مسلمان ہوئے، تم میں بیٹھے ہوں گے سادات سید لوگ جنہیں آل رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم تو سارے ہندو سے مسلمان ہیں، اور یہ آل رسول نہیں ہے، یہ جگر رسول ہے جس کے جسم پہ گھوڑے چل گئے۔ یہ وہ بدن ہے جس کو نبی نے سینے پر لٹایا، جس کو لوریاں دیں، جس کو جھولی جھلائی، جس کو گود میں سلایا، جس کو ہونٹوں کو چوما، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی کمر پہ بوسے، جس کے ہاتھوں پہ بوسے، جس کی گردن پہ بوسے، اسی گردن پہ ذبح کرنے کے لیے تلوار چل رہی ہے، اور مورو والوں کو کہا جا رہا ہے اس کا نام عشق ہے ظالم۔ صرف جلسہ کرنے کا نام اور جلوس نکالنے کا نام عشق نہیں ہے۔ ہاں میرا نبی کمرے میں داخل ہوتا ہے، دونوں بچے کھیل رہے ہیں تو میرا نبی کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے، ہاتھ زمین پہ ٹیک دیتا ہے اور گھٹنے میں ٹیک دیتا ہے، اور بچوں سے کہتا ہے آ جاؤ میرے اوپر چڑھ جاؤ، میرے اوپر چڑھ جاؤ، آ جاؤ اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ ہائے دونوں بچے نبی کون؟ محمد الرسول اللہ۔ دونوں کو چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگوا رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ جنت کے وارث حسن حسین جنت کے سردار ہیں، انہوں نے تو نماز نہ چھوڑی، انہوں نے تو کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، تم مورو کے بازار میں نماز چھوڑتے ہو۔ کس عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ سورج ڈھلا، آپ نے زہیر بن قین کو بلا کے فرمایا کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کر کے ہمیں نماز پڑھنے دے، کہ جو کرنے کر لیں۔ زہیر نے، اس دن 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ، ایک حبیب کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ، ایک عباس کے ہاتھ میں درمیان کا جھنڈا عباس کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے بھائی حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے 4 بھائی اور 7 شہید ہوئے، 5 میں خود شہید ہوئے، 4 بچے شہید ہوئے، امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، عبداللہ بن جعفر کے 2 شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے 2 شہید ہوئے۔ سارا تو آل رسول تھا جو ذبح ہو رہا تھا، وہ تو عشق یوں جتلا رہے ہیں، تو خالی نعرے لگا کے کہتے ہو، تبلیغ والوں کو دھکے دے کے کہتے ہو کہ یہ وہابی آ گئے۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا نماز میں بھی قتل کریں گے، جنگ نہیں بند کریں گے۔ واپس آ کر کہا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو، اور مورو والوں کو بتاؤ یوں بھی سجدے کیے جاتے ہیں۔ نماز نہیں چھوڑی ہے تو سائیں اللہ غفور الرحیم ہے، سائیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ انصاف کرنے والا بھی تو ہے۔ اگر نمازی بے نمازی نے ایک ہونا ہے، اگر شرابی اور زانی اور نیک نے ایک ہونا ہے، اگر گھنگرو باندھنے والی اور پردہ دار نے ایک ہونا ہے، اگر ظالم اور مظلوم نے ایک ہونا ہے، اگر عادل اور ظالم نے ایک ہونا ہے، رشوت کھانے والے حلال کھانے والے نے ایک ہونا ہے، تو قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، پھر حسین پہ فتویٰ لگا دو بہت بے وقوف تھا، یزید اور حسین کل اکٹھے تو ہونے والے ہیں، کیوں سر کٹایا، کیوں اولاد کو ذبح کروایا، کیوں نیزوں پہ سر چڑھوائے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کیوں ایسے جنازے اٹھوائے کہ دھڑ کہیں ہے سر کہیں ہے، اور دھڑ پر بھی گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بھائی کے
टुकड़े हुए पड़े, 72 टुकड़े हुए पड़े हैं और सर नेजों पे चढ़े हुए हैं। तो कहा वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, आए रसूल अल्लाह, आज आके देखो, आजा हुसैन बिल आरा, आज तेरे हुसैन की बारात मुजम्मिल बिद्दिमा, अपने खून का सुर्ख जोड़ा पहने हैं, मुक़त्तअल आदा, अपनी बोटियों का हार बना के गले में डाला है। बना तो कसम आया, आ देख तेरी बेटियां आज कैद हो गई, बजुर्रियतों का मुक़त्तला, तेरी औलाद सबा हो गई। इश्क तो यूं किया जाता है, न तुम झूठ छोड़ो, न जुल्म छोड़ो, न सितम छोड़ो, न मिलावट छोड़ो, न खोट छोड़ो, न नमाज पढ़ो, न रोजा रखो, न ज़कात दो, और जुल्म अलग हो, सितम अलग हो, झूठ अलग हो, रिश्वत अलग हो, और फिर इश्क रसूल का दावा भी हो। क्या मेरा अल्लाह सो गया है? तुम इन अनपढ़ मौलवियों के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद करोगे, जो तुम्हें आके अल्लाह का पैगाम सुनाए सैकड़ों किलोमीटर चलकर, इन्हें तुम कहते हो ये वहाबी गुस्ताख रसूल हैं, तो कौन है आशिक फिर? मेरे भाइयों, तौबा करो, तौबा करो, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने रसूल वाली जिंदगी सीखो। तबलीग उसको सीखने की मेहनत है। हम जो इतनी दूर से आए हैं, इनसे पूछ लो जिन्होंने कोई हमें पैसे दिए हों या हमसे कोई पैसे लेकर आए हों। इतने बड़े जलसों वाले खतीब तो पहले पैसे तय करते हैं, कितने दोगे? जो जलसे करवाते हैं यहाँ बैठे होंगे, पूछो उनसे, कोई मुफ्त आके ऐसे बात सुनाता है और यूं हाथ जोड़ता है कि तौबा कर लो, आपस में न लड़ो, मोहब्बत से रहो। अगर तुम्हारा इख्तलाफ भी है, कोई आपस में न लड़ो, तबाह हो जाओगे, लुट जाओगे, पिट जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उल्फत और मोहब्बत की जिंदगी गुजारो, दीन के नाम पे नफरत की आग न भड़काओ, सियासत के नाम पे कत्ल गारत के मार के न बर्पा करो, अफसरी के जोर में आकर रिश्वत खोट झूठ के बाजार गर्म न करो, ताजरी के जोम में आकर सूद में न फंसो, जमींदारी में आकर तकब्बुर में न चलो। हारी को उसका हक दो, हारी को उसका हक दो, नहीं तो न तुम्हें नमाज छुड़ाएगी, न रोजा छुड़ाएगा, न जिक्र छुड़ाएगा, न तिलावत छुड़ाएगी, न हज छुड़ाएगा।